میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں اس کہانی سے میری دلچسپی بھی شامل تھی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ انوکھا لگا تھا مجھے۔ کالے جادو کے 2 ماہروں میں ٹھن گئی تھی۔ بقول سری رام جی کے گنگولی بھی 2 ماہ سے وہاں مقیم ہے، مگر میں کروں گا کیا؟ مجھے ان دونوں سے کسی طرح نمٹنا ہوگا۔ زیادہ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سری رام نے کہا، تو پھر مہاراج دیر کس بات کی ہے؟ ہاں، دیر کرنا بیکار ہے۔ کام جتنی جلدی شروع ہو جائے اچھا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ملازم کو بھیج کر ٹرین کا وقت معلوم کرا لوں۔ بھلا صاحب بولے، ٹکٹ ہی منگا لیں بھلا جی، وقت معلوم کرانے سے کیا فائدہ؟ سری رام نے کہا، کیوں میاں صاحب؟ جی ہاں ٹھیک ہے، مگر مجھے رمضان کے ہوٹل پہنچا دیں، وہیں سے ساتھ لے لیں۔ جو حکم، بھلا صاحب نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد میں بھائیوں کے ہوٹل پہنچ گیا۔ رمضان شعبان کو بس اتنا بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ دونوں منہ بسورنے لگے۔ بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میرا جانا ضروری ہے۔ بہت کچھ کہا انہوں نے، اور اس وقت تک کہتے رہے جب تک بھلا صاحب کی کار مجھے لینے نہ پہنچ گئی۔ چندوسی کے لیے ریل آدھ گھنٹے کے بعد مل جائے گی۔ ٹکٹ آ گئے ہیں، سری رام نے کہا، اور میں تیار ہو گیا۔ اسٹیشن پر بھلا صاحب نے کہا، مجھے یقین ہے کہ سری رام کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مجھے خبریں ضرور بھیجتے رہنا۔ جو ہی مجھے فرصت ملی میں خود بھی آؤں گا۔ ریل آ گئی اور ہم دونوں فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہو گئے۔ سری رام جی بڑے نیاز مند نظر آ رہے تھے، میرے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ہماری عزت لٹ گئی ہے مہاراج، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے، زبان نہیں۔ اگر ہمارا کام ہو جائے تو ہم آپ کے چرن دھو دھو کر پیئیں گے۔ دیکھے سری رام جی، اللہ کی کیا مرضی ہے۔ میاں جی آپ کا کوئی نام تو ہوگا، کس نام سے پکاریں آپ کو؟ سری رام نے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ جمال گڑھی میں رہ کر تو میں اپنا نام خود بھول گیا ہوں۔ کیوں مہاراج؟ وہاں کبھی کسی نے میرا نام نہیں پوچھا، سب میاں جی اور میاں جی ہی کہتے تھے۔ میرا نام مسعود ہے، ہم آپ کو مسعود میاں کہیں۔ ویسے ایک بات ہے مہاراج، بہت چھوٹی سی عمر میں بھگوان نے آپ کو اتنا بڑا گیان دیا۔ آپ کی عمر کچھ بھی نہیں لگتی۔ اگر یہ داڑھی صاف کروا دیں تو لڑکے لگیں۔ سری رام کے ان الفاظ پر پہلی بار مجھے اپنے حلیے کا خیال آیا۔ نہ جانے کیسی صورت ہو رہی ہے، غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، دل میں خیال آیا کہ آئینہ تو دیکھوں۔ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ سری رام نے پھر کہا، چندوسی میں آپ کو سلامت علی کے گھر ٹھہرائیں گے ہم۔ ہمارا بچپن کا یار ہے، ہر اچھے برے کا ساتھی۔ آپ کو بھی آسانی رہے گی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ ہاں یہ بہتر ہے، اس کے بچے ہیں، فراست تو آپ کے برابر ہی ہوگا۔ جو کچھ آپ چاہیں گے وہاں آپ کی خوشی کے مطابق ہو جائے گا۔ چندوسی آ گیا۔ ایک تانگے پر بیٹھ کر میں اور سری رام جی چل پڑے۔ تھوڑی دیر سفر جاری رہا، پھر ہم ایک ایسے علاقے میں آ گئے۔ بڑی سی عمارت بنی ہوئی تھی جس کا طرز تعمیر ہندوانہ تھا۔ سامنے ہی دوسری عمارت تھی، اس کے بغلی دروازے پر ہم اترے، غالباً احتیاط کے پیشن نگاہ۔ سری رام جی سامنے والے دروازے پر نہیں گئے تھے، البتہ سلامت علی کے گھر میں ان کا دخل کافی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے اس دروازے سے اندر لائے۔ ایک شخص نظر آیا تو انہوں نے کہا، شریف بغلی بیٹھک کھول دو۔ کھلی ہوئی ہے لالا جی، شریف نے کہا، اور ہم اس کی طرف چل پڑے۔ شریف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سلامت کہاں ہے؟ اندر ہے۔ بتا دو، اور ہاں کسی اور کو میرے آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، سمجھ گئے؟ جی لالا۔ چائے بھی تیار کرواؤ۔ ملازم شریف گردن ہلا کر چلا گیا۔ بیٹھک بڑی آرام دہ تھی، دیوان پڑے ہوئے تھے، ماحول خوب ٹھنڈا تھا۔ چند ہی منٹ میں ایک شخص اندر داخل ہو گیا، گورا چٹا سا، چھوٹی سی داڑھی، اچھی شخصیت تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے پہلے مجھے پھر سری رام کو دیکھا اور پھر مجھے سلام کیا، جس کا میں نے جواب دیا۔ میرا نام سلامت علی ہے، اس نے بتایا، مجھے مسعود کہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ سری رام، تم جس کام سے گئے تھے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ بھلا جی نے مسعود میاں کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ او اچھا، معاف کیجئے مسعود میاں، آپ تو بہت کم عمر ہیں، لیکن میں خدا کی دین کا قائل ہوں۔ اللہ تو کسی کو بھی کسی بھی عمر میں کچھ بھی دے سکتا ہے۔ سلامت کو سب کچھ معلوم ہے میاں جی، ان سے ساری باتیں کر کے گیا تھا، البتہ نئی بات اب کروں گا۔ سلامت، میں نے میاں جی کو تمہارے یہاں ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، پوجا سے بھی نہیں۔ میں انہیں تمہارے مہمان کی حیثیت سے پوجا سے بھی ملواؤں گا۔ بعد میں مسعود میاں جی کے مشورے سے ہم کام کریں گے، بڑی خوشی سے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ چائے پلاؤ، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ شریف سے کہا ہے؟ ہاں، بس تو آتی ہی ہوگی، سلامت علی نے کہا، اور کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس دوران سلامت علی کئی بار مجھے چور نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ بالآخر
اس نے کہا وہ رحمتullah کی بیٹی کا کیا معاملہ نکلا جو بھلا نے بتایا؟ پوری جمال گڑھی میں چرچا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے میاں جی کہ بھگوان نے ایک زندگی کو موت کے منہ سے جانے سے بچا لیا۔ بڑی سنسنی خیز بات ہے۔ چائے آ گئی اور سری رام جی چائے پینے کے بعد مزید کچھ دیر رکا اور پھر چلا گیا۔ سلامت علی البتہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا آپ کا تعلق کہاں سے ہے مسعود میاں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تمام انسانی آبادی سے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر والدین، گھر بار، عزیز و اقارب، حکم ہے کہ انہیں بھول جایا جائے، خلق خدا کی خدمت کی جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بہت بڑا کام ہے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت آپ کی خدمت کی سعادت مجھے ملی۔ میرے بچے بچیاں ہیں، کچھ دعائیں ان کے لیے بھی کر دیں۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ سری رام نے اپنی مشکل آپ کو بتا دی ہوگی۔ اس کی ذات برادری کا معاملہ ہے، وہ ہندو ہے اور اس کا گھرانہ مذہبی طور پر بہت کٹر ہے۔ غالباً لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ وہ ہندو ذات ہونے کے باوجود ایک مسلمان سے یہ کام کرا رہا ہے۔ یہ اس کی مشکل ہے، چنانچہ اس بات کو چھپانا پڑے گا کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں۔ آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سلامت علی صاحب، اچھا ہے آپ نے یہ بات کہہ دی، مجھے زبان کھولنے کا موقع مل گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی عامل ہوں، نہ درویش، نہ فقیر، نہ پہنچا ہوا کوئی انسان۔ ہاں، کسی بزرگ بستی سے انسان کی مشکل میں کام آنے کا حکم ملا ہے اور روحانی رہنمائی کا وعدہ کیا گیا ہے، بس اسی کے سہارے کچھ کر لیتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ انسان اگر مشکل میں ہو تو اس کے دین دھرم پر غور نہ کروں، بلکہ مجھ سے جو کچھ بن پڑے وہ کروں۔ جو داستان میں نے سنی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر رہنمائی ہوئی تو شاید کچھ ہو جائے، ورنہ معذور ہوں۔ مجھے نام و نمود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کسی بھی بات کو منظر عام پر لانا ضروری نہیں ہے، اس سے میری بھی بچت ہے۔ اگر کچھ نہ کر سکا تو خواہ مخواہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ میری بات پر حیران نہ ہو سلامت علی صاحب، در حقیقت میں نے جو کچھ عرض کیا سچائی پر مبنی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس کچھ بزرگوں کا فیض ہو گیا ہے۔ دوسروں کی مشکلات حل کرنا چاہتا ہوں بزرگوں کی رہنمائی میں۔ اگر کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اپنی مشکلات کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ سلامت علی صاحب گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا مسعود میاں، معمولی بات نہیں ہے اگر کسی صاحب علم کی سرپرستی بھی حاصل ہو جائے۔ کسی کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ بات بھی عام لوگوں کے بس کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ در حقیقت سری رام میرا بچپن کا دوست ہے، اس کی فطرت جیسی بھی ہے، اس کے خاندانی معاملات جو کچھ بھی ہیں، ہماری دوستی اس سے ہٹ کر ہے۔ ہمیں صرف اپنی دوستی سے غرض ہے اور اسی لیے میں سری رام کی ہر طرح بھلائی چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں بس یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے بددل ہو جائیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے چھپا چھپا کر رکھا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا سری رام کے پاس اور کچھ ہے یا نہیں، لیکن وہ دوستی کی دولت سے مالا مال ہے۔ انسان کو اگر ایک بھی مخلص دوست مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی حیات کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ بہرحال میری جانب سے آپ مطمئن رہیں، جس طرح بھی پسند فرمائیں کام کریں۔ میں کھل کر عرض کر چکا ہوں کہ اگر میری رہنمائی ہوئی تو میں سری رام کی مشکل میں اس کا پورا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر ناکام رہا تو بس غم کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے مسعود میاں، یہ تو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ نے جو اس بچی کے نصیب میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ چند ضروری باتیں اور کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سلامت علی صاحب، میں آپ کے بچوں کی مانند ہوں، اجازت نہ مانگا کریں، حکم ہو فرما دیا کریں۔ اپنے اہل خاندان میں آپ کو اپنے ایک دوست کے بیٹے کی حیثیت سے متعارف کرواؤں گا اور بس ماضی کو گول مول رہنے دوں گا۔ یہ مجھے اس لیے کرنا ہے کہ سری رام کی خواہش کے مطابق آپ کو چھپانا ہوگا۔ گھر میں بھی کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کروں گا، آپ دوستوں ہی کی مانند دوسروں کے ساتھ پیش آئیے۔ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، باقی تو چھوٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا فراست تقریباً آپ ہی کی عمر کا ہے، اس سے 2 سال چھوٹی بیٹی فرخندہ ہے۔ فرخندہ بہت شریر فطرت کی مالک ہے، عمر تو اچھی خاصی ہو گئی ہے اس کی، لیکن طبیعت میں بچپنا۔ میری التجا ہے آپ سے کہ یہاں کسی کی کسی بات کا برا نہ منائیے گا۔ آپ بزرگ ہیں اور بزرگی صرف عمر کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ جسے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو کہیں یوں نہ ہو جائے کہ میرے کسی بچے کی گستاخی میرے لیے سزا بن جائے۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے آپ کے دل میں یہ نرمی نہ ہوگی تو پھر کسی اور کے دل میں کیسے ہوگی؟
میں اجازت چاہتا ہوں، اب ذرا آپ کا تعارف کرا دوں، اندر والوں سے تھوڑی دیر کے بعد سب آپ پر نازل ہو جائیں گے ورنہ۔ سلامت علی چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر ایک دیوان پر دراز ہو گیا۔ طرح طرح کا ماحول مل رہا تھا مجھے، اور بھانت بھانت کے لوگوں نے میری زندگی میں دخول حاصل کر لیا تھا، اور ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا جن کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی۔ حسرت کسی بھی طرح دل سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ غالباً یہ انسانی قوت سے باہر کی بات ہے۔ میرے دل میں اگر کوئی تڑپ ہو سکتی ہے تو اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اور کوئی نظریہ تو تھا ہی نہیں اب۔ پہلے کبھی گناہ کے راستوں کی جانب قدم بڑھائے تھے، لیکن سزا اتنی طویل تھی کہ چاروں طبق روشن ہو گئے تھے، اور اب دل میں کوئی آرزو نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک بار وہ اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے۔ بس سب ایک بار وہ سب پھر اکٹھے ہو کر کہے لگائیں۔ بس ایک بار اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر عید کی نماز پڑھنے جاؤں، اور ایک بار واپس آ کر چھوٹے بہن اور بھائی کے سلام لوں، انہیں گلے سے لگاؤں۔ بس ایک بار ماموں ریاض کی محبت بھری مسکراہٹیں اور کہے مل جائیں مجھے۔ بس اتنی ہی آرزو تھی میرے دل میں، اس سے زیادہ کسی شے کا خواہش مند نہیں تھا، لیکن حکم تھا کہ ہر آرزو کو دل سے نکال دوں۔ پھل چک چکا ہوں، پھل کھانے کے لیے پھلوں کے انبار پر ٹوٹ نہ پڑوں، ورنہ پھلوں کے انبار میرے سامنے سے ہٹا لیے جائیں گے اور پھر پھل چکھائے جائیں گے۔ اب اس کی قوت نہیں تھی مجھ میں، چنانچہ صبر کرنا تھا، اور یہ صبر بھی میرے امتحان کا ایک حصہ تھا۔ دل کو ڈھارس دی، سہارا دیا، تڑپتے ہوئے دل کو سمجھایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہی سب کچھ سمجھا جائے، اور جو نہیں ہو پا رہا اس کی طلب میں ابھی آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ ذہن کو اداسی کا شکار نہ کیا جائے، سوچنا یہ ہے کہ آگے کیا کیا جائے۔ بھوریا چرن اس دوران مکمل طور پر غائب تھا، اور یہ ایک خوشگوار احساس تھا جو دل کو بڑی تقویت دیتا تھا۔ ابھی تک تو میرا بدترین دشمن میرے سامنے آ کر مجھے خوفناک ذہنی حادثوں سے دوچار کرتا رہا تھا، اب اتنے عرصے سے اس کا سامنا نہیں ہو سکا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے بھوریا چرن کی ناکامیوں کا دور شروع ہو گیا ہو، اور اب وہ میرے راستے سے اس انداز میں نہ آ سکے اور مجھے اس انداز میں نہ روک سکے جس طرح وہ روکتا رہا تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقینی طور پر امید بندھ سکتی ہے۔ زندگی اور موت کا مالک معبود حقیقی ہے، کون جانے کب اس دنیا سے اٹھ جائے۔ محبتوں کا تصور تو حیات کے ساتھ ہے۔ آنکھیں بند ہو گئیں تو نہ کوئی طلب رہے گی اور نہ کوئی احساس، بس وہاں تو حساب کا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور سارے حساب چبھنے لگیں گے۔ ماں اور باپ اگر زندہ رہے اور اللہ کو یہ آرزو پوری کرنا مقصود ہوئی تو وہ سب کو زندہ رکھے گا، ورنہ جانے والے لوگ چلے جائیں گے، روکنے والا بھلا کون؟ نہ جانے کب تک ان احساسات کا شکار رہا۔ دروازے کے باہر آہٹیں سنائی دیں اور پھر سلامت علی کی آواز آئی، بھائی آپ سب لوگ بیٹھک میں داخل ہو کر کیا کریں گے؟ میں مسعود میاں کو خود ہی یہاں بلائے لاتا ہوں۔ مسعود میاں؟ بھائی مسعود میاں، سو تو نہیں رہے آپ؟ جی نہیں، حاضر ہو رہا ہوں، میں نے کہا، اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر بہت سی خواتین و حضرات موجود تھے۔ ایک معمر خاتون سب سے آگے تھی، ایک شوخ شریر سی چہرے والی نوجوان لڑکی ان کے پیچھے تھی، چھوٹے بڑے اور بھی بہت سے افراد تھے۔ وہ نوجوان بھی نظر آ رہا تھا، اسے ایک نگاہ میں دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ یہ سلامت علی کا بیٹا فراست ہے۔ سلامت علی صاحب نے کہا، مل لیجئے آپ حضرات ان سے، یہ ہیں مسعود احمد۔ فراست نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور چونکہ میں اس سلسلے میں سب سے بڑا حقدار ہوں کہ آپ سے دوستی کروں، چنانچہ سب سے پہلے مجھ سے ملیے، میرا نام فراست ہے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ بیٹے آپ کو اس طرح لایا گیا جیسے معاف کرنا چوروں کو لایا جاتا ہے، لیکن ان حضرت کی یہ عادت ہے کہ سب لوگوں کو چونکا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ ان کے دوست کے بیٹے ہیں اور آپ کو اس طرح چھپا کر گھر میں لایا گیا جیسے کوئی سونے کی مورتی مندر سے چرا لاتا ہے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے ہمارے ساتھ، آپ کہاں غیروں کی طرح اس بیٹھک میں آ پڑے۔ معمر خاتون نے کہا، آگے بڑھی، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور یہ لمس تو میرے دل کو چھوتا تھا۔ میرا سر دیر تک جھکا رہا۔ فراست نے کہا، آپ سیدھے ہو جائیے حضور، امی کا ہاتھ تھک گیا ہوگا۔ میں شرمندہ ہو کر سیدھا ہو گیا۔ سلامت علی منہ کھول کر رہ گئے، پھر انہوں نے کہا، یہ تم نے میرے دوست کے بیٹے کو فوراً ہی آڑے ہاتھوں کیوں لے لیا؟ چلو اب ایسا ہی ہے تو اندر لے چلو، آؤ میاں، ویسے میرا نام جمیلہ ہے، یہ فرخندہ ہے، یہ شاہانہ، اور یہ… معمر خاتون نے نہ جانے کیا کیا نام مجھے گنا دیے تھے۔
दूसरे लोगों से रिश्ते भी बता दिए, मगर मुझे उन तमाम चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उनके साथ अंदर दाखिल हो गया। मकान बहुत कुशादा और वसी था, कदीम तर्ज तामीर का एक हसीन नमूना जिसमें अक़दार की झलकियाँ शामिल होती हैं। बड़ी मोहब्बत और अपनायत से मुझे एक बड़े कमरे में लाया गया जो ज़नाना नशिस्त का कमरा था। यहाँ मेरी खातिर मदारात का पूरा बंदोबस्त किया गया था। फरासत मेरे पास ही बैठा था। उसने कहा, यूं लगता है जैसे आप कोई मुहिम जुओं और सहराओं और पहाड़ों में आवारा गर्दियाँ करते रहे हों। हुलिया ही ऐसा बना रखा है आपने, और ये दाढ़ी, दावे से कहता हूँ ये दाढ़ी बाकायदा नहीं बल्कि बेकायदा है। मेरा मतलब है कि इसे खसूसी तौर पर चेहरे की जीनत नहीं बनाया गया, बल्कि ये जीनत साहिबा खुद ब खुद मंजर आम पर आ गई हैं। चुनाचे किबला, अब्बा जान से पहली दरख्वास्त है कि इन हज़रत को मुहिम जू से एक इंसान बनाने की इजाज़त मुझे दी जाए। देखो फरासत, जुमलों के इस्तेमाल में एहतियात किया करो। बेतकल्लुफ़ी रफ्ता रफ्ता अच्छी होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो मसूद मियाँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। आप तमाम लोग इस बात को ज़हन में रखें कि ये मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त के बेटे हैं और मैं इनकी इज्जत दोस्त ही की मानित करता हूँ। बेतकल्लुफ़ी एक मुनासिब हद तक ठीक है, इससे आगे ना बढ़े। ख्याल रखा जाएगा किबला अब्बा जान। मगर देखिए ना, ये तो एक मुखलिसाना पेशकश है। आप ही कुछ फरमाइए, हमारी इस सिलसिले में क्या मदद की जा सकती है। मैं हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं फरासत, दर हकीकत मुहिम जोई की ज़िंदगी गुजारी है मैंने, लेकिन एक दरख्वास्त ज़रूर करता हूँ आप तमाम हजरात से। वो ये कि मेरी मुहिमात की तफसील ना पूछें, क्योंकि मेरे लिए कुछ बताना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अच्छा भाई, पता है आप ज़मीन में दफन ख़जानों को तलाश करने निकले होंगे और नाकाम हो गए होंगे। अब इंसान अपनी नाकामियों को, फरासत ने कहा, और सलामत अली ने फिर से उसे डांटा। फरासत दांतों में ज़ुबान दबाकर खामोश हो गया। मेरे लिए एक कमरे का बंदोबस्त किया गया। फरासत ने अपना एक लिबास मुझे देते हुए कहा, इस खाकसार का लिबास पहनने पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। गुसल खाने में शेव वगैरह का सामान भी मौजूद है, और उसके साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि आगे आप खुद समझदार हैं। गुसल खाने में लगे आईने में मैंने अपना चेहरा देखा और मुझे उसे खुद पहचानने में दिक्कत हुई। बहरहाल मसरूफ़ हो गया। लाला श्री राम जैसे भी हों, लेकिन सलामत अली के घराने के बारे में मैं ये कह सकता था, ये बेहतरीन लोग थे, खुश अखलाक, मोहब्बत करने वाले। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मगर यूँ लगता था जैसे मैं तवील अरसे से इनके साथ हूँ। शेव वगैरह बना लिया। फरासत का लिबास मेरे बदन पर बिल्कुल दुरुस्त था। एक खूबी ज़रूर पैदा हो गई थी, वो ये कि दिल बोलने लगा था। यूँ लगता था जैसे अंदर कोई आन बैठा हो, रहनुमाई कर रहा हो। जो कुछ करता अगर गलत होता तो अंदर से मना कर दिया जाता, वरना खामोशी इख्तियार की जाती। कोई सवाल करता तो फ़ौरन जवाब मिलता था। इस वक्त भी खामोशी थी। मैंने खुद ही सवाल किया, ये सब कुछ बुरा तो नहीं? नहीं, क्योंकि इससे खुद नुमाई का एहसास कत्ल होता है। दूसरों से मुख्तलिफ हुलिया बनाकर खुद को मुनफरिद ज़ाहिर करने का शौक़ पसंदीदा अमल नहीं है, इसलिए ये सब ठीक है। मैं मुतमईन हो गया। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला था। फरासत अंदर दाखिल हो गया। उसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शगुफ्तगी फैल गई। उसने शरारत से कहा, आप कौन हैं? समझा नहीं, मैंने कहा। वो एक मसूद साहब नामी यहाँ थे, कहाँ गए? इसलिए फरासत साहब नामी एक साहब ने उनका हुलिया बिगाड़ दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यार खुदा की कसम, अनार की तरह खूबसूरत हो, कंधारी अनार की तरह, जिसे ऊपर से देखकर उसके सही हुस्न का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ज़रा आओ तो मेरे साथ, आओ ज़रा। अब तुम मुझे नुमाइश के लिए पेश करोगे? टिकट लगा दूंगा तुम पर, रकम कमाऊंगा, सदाएं लगाऊंगा कि ये 2 दिन में क्या माजरा होगा, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। छोड़ो फरासत, मजाक ना उड़ाओ, बैठो। मिस्टर पुरासरार, हमने भी यही नाम दिया है तुम्हें, और ये नाम तजवीज़ किया है फरखंदा ने। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेहद पुरासरार हो। हमसे दोस्ती नहीं करोगे? हुई नहीं है दोस्ती, मैंने कहा। खाक, एक बात नहीं मालूम हमें तुम्हारे बारे में, कहाँ से आए हो, अब्बू के कौन से दोस्त के बेटे हो, ये हुलिया क्यों बना रखा था, वगैरह वगैरह। फरासत ने कहा, फरासत, तुमसे दोस्ती करके मुझे बेहद खुशी होगी, लेकिन मेरे बारे में तुम्हें सलामत अली साहब ही बताएंगे। ये मेरी मजबूरी है, वरना इनकार ना करता। बाहर से फरखंदा की आवाज़ सुनाई दी। भैया अब्बू दोनों को बुला रहे हैं। बाहर भी वही कैफियत हुई थी। खुद सलामत अली साहब मुझे देखकर साकित रह गए थे, मगर कुछ बोले नहीं। शाम को 5 बजे फरासत फिर एक सूट लेकर आ गया। चलिए लिबास तब्दील कर लीजिए, चलना है। कहाँ?
चाचा श्री राम के यहाँ शाम की चाय वहाँ है। ये लिबास रहने दो फरासत, बस इतना काफ़ी है। जी नहीं, ये नहीं मानी जा सकती। फरासत ने मुझे दूसरा लिबास पहना कर छोड़ा। सब लोगों का प्रोग्राम था और सब तैयार थे। मुझे हंसी आ रही थी। ये खूब दिलचस्प काम था जिसमें ये तफरीहात भी शामिल थी। बहरहाल जो कुछ भी था मुझे बुरा नहीं लग रहा था। हम सब श्री राम की हवेली में दाखिल हो गए। श्री राम, उनकी धर्मपत्नी और कुछ अजनबी लोगों ने हमारा स्वागत किया था। बड़ी अपनायत से अंदर ले गए। मेरे बारे में बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू हुई थी। जानबूझकर उससे एतराज़ बरता गया था, मगर श्री राम जी ने इतना ज़रूर कहा था, मसूद मियाँ, आप सलामत के दोस्त के बेटे ही नहीं, हमारे भी बहुत कुछ हैं, इसलिए आपको वादा करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ रोज़ आते रहेंगे। ज़रूर श्री राम जी, मैंने कहा। चाय पर पूजावती को देखा और देखता ही रह गया। ऐसे दिलकश चेहरे कम नज़र आते हैं। मोमी रंगत, गहरी दिलकश आंखें, सुतवा नाक, हसीन तराश के होंठ, बाल घटाओं जैसे उमड़ते हुए, पूरा जिस्म तस्वीरे यास, गम में डूबा हुआ, एक लफ्ज़ न बोली थी, बस खामोश आकर बैठ गई थी। ये पूजा है हमारी बेटी। सरलावती, जो श्री राम की धर्म पत्नी थी, बोली। मैं उसका चेहरा देखता रहा। चाय पर मैंने सिर्फ चंद फल खाए थे। चाय के लिए मना करते हुए मैंने कहा, मैं चाय या ठंडा नहीं पीता। फिर ये बादाम लीजिए महाराज। श्री राम फौरन बोले। भल्ला जी के यहाँ उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनके बर्तनों में पकी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही खाऊंगा। पूजा जी बहुत खामोश रहती हैं, मैंने कहा, और पूजा ने चौंक कर मुझे देखा। हाँ कुछ, सरलावती बोली। क्या बात है, भगवान जाने। आप मुझसे बातें करें पूजा, मैंने कहा, और वो फिर मुझे देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, आप कुछ ख्याल ना करें मसूद जी, बस कुछ बीमार हो गई हूँ और कोई बात नहीं है। उसने खूबसूरत आवाज़ में कहा। आप आते जाते रहेंगे तो ये आपसे बेतकल्लुफ़ हो जाएगी। श्री राम बोले। ज़रूर आऊँगा, मैंने कहा, और फिर इत्तफाक से मेरी नज़र फरासत और फरखंदा पर पड़ी। दोनों मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों में शरारत की बिजलियां कूद रही थी। मैं झींप गया। काफ़ी देर हम वहाँ रुके। जब चले तो श्री राम बोले, फिर कब आओगे मसूद मियाँ? कल, मैंने जवाब दिया। घर वापस आ गए। सलामत अली ने मौका मिलते ही पूछा, आपने उनके यहाँ चाय या ठंडा नहीं पिया? माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। यकीनन मुझे भी ख्याल न रहा। आइंदा ख़ास एहतियात रखी जाएगी। वैसे मेरा ख्याल था कि शायद श्री राम इस बात का बुरा मनाए, लेकिन उसने फ़ौरन ही बात संभाल ली थी। दरअसल हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं और हमेशा ही साथ रहे हैं, इसलिए उनसे इतनी बेतकल्लुफ़ी हो गई है कि मैंने कभी श्री राम के यहाँ खाने पीने में कोई एहतियात नहीं बरती और ना ही उसने कभी ऐसा कोई ख्याल किया। हालांकि वो लोग गोश्तखोर नहीं, लेकिन मेरे यहाँ के बर्तनों में खाने पीने में एतराज़ नहीं करते। खैर छोड़ो मसूद मियाँ, तुमने पूजा को देखा? जी हाँ, पहले ऐसी नहीं थी। इसकी फितरत में शौक़ी तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई है। एक अजीबो गरीब कैफियत है उसकी। हो सकता है तुमसे बेतकल्लुफ़ ना हो, लेकिन कोई अंदाज़ा लगाया तुमने? मैंने मुस्कुराकर सलामत अली को देखा तो वो जल्दी से बोले, हकीकत ये है कि मैं भी उस बच्ची से इतनी ही मोहब्बत करता हूँ कि उसके लिए बेहद परेशान रहता हूँ। श्री राम सारी बातों से अलग है, बेहद अच्छा इंसान है, और अब ये समझो कि मेरे लिए भाइयों जैसा ही है। हम लोग एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बड़ा प्यार है। खैर, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। खुदा करे उसकी मुश्किल का हल दरियाफ्त हो जाए। सलामत अली साहब ने इतनी बातें की तो फिर मेरी ज़ुबान भी खुल गई। मैंने पुरख्याल अंदाज में उनसे कहा, क्या आप मुझे एक बार फिर तमाम सूरत हाल बता सकते हैं? हाँ, चूँकि भल्ला ने बात मेरे सामने ही की थी और मुझे ये मालूम है कि तुम्हें किस मकसद के लिए लाया गया है। माफ़ करना मसूद मियाँ, आपकी बजाय तुम पर उतर आया हूँ, लेकिन जिस अंदाज में तारुफ कराया तुम्हारा, उसमें तुमसे गुफ्तगू करना भी ज़रूरी हो गया है। दोस्त के बेटे से अब इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ तो नहीं बरता जाता। आपने बिला वजह ये बात सोची। आप मुझे फरासत ही की तरह मुखातिब कीजिए। हाँ मियाँ, उससे ज़्यादा अनोखी बात इससे पहले कभी नहीं देखी। सारे मामलात में बराह रास्त शरीक रहा हूँ। क्या बताऊँ, तफसील ये है कि वो पूरी कहानी दोहराने के बाद बड़ी अफसुर्दगी से गोया हुए। अब तुम खुद सोचो मसूद मियाँ, बेचारे श्री राम की क्या कैफियत होनी चाहिए। बावला होकर रह गया है। मुझे मालूम है उसके दिल का हाल। इज्जत पे बन गई है बेचारे की, और इन्हीं तमाम वाक़यात से पूजा भी मुतासिर है और अब हर वक्त खामोश रहती है। ये उन बेचारों की दास्तान है। अब तुम ही कुछ करो। सलामत अली साहब, मैंने श्री राम जी से भी कुछ अर्ज़ कर दिया था और आपसे भी कह रहा हूँ
کہ نہ میں ولی ہوں نہ درویش، بلکہ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ بس کبھی کسی کام میں رہنمائی ہو جاتی ہے اور اس چیز نے ہمت بندھا دی۔ پوجا کے سلسلے میں بھی اوپر سے ملنے والی مدد کا منتظر ہوں۔ یہ رہنمائی بھی تو کم نہیں ہے۔ درویشوں کا سایہ کسی کسی پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تم پر یہ عنایت کی ہے اور بزرگوں نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہی ہوگی نا۔ دل میں نہ جانے کیا کیا خیال آتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں سب کچھ پوچھ ڈالوں، ذرا یہ تو پتہ چلے کہ اس نو عمری میں یہ دولت عظیم تمہیں کہاں سے ہاتھ لگ گئی۔ لیکن تم نے راستہ روک دیا اور ظاہر ہے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پوجا کو دیکھ کر کوئی اندازہ قائم کیا تم نے؟ ابھی کچھ نہیں۔ میں ذرا ان کرداروں کو بھی دیکھ لوں جو یہ تمام چکر چلائے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے کالی موری کا راستہ بتائیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم وہاں جاؤ گے؟ جی جانا پڑے گا، خطرناک جگہ ہے، اس بات کا خیال رکھنا، اور پھر ایک مسلمان کے لیے ویسے تم بہتر سمجھتے ہو۔ میں خاموش ہو کر سوچ میں ڈوب گیا۔ سلامت علی نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی تکلیف نہ اٹھانا۔ سلامت علی چلے گئے، لیکن اس کے بعد مجھے سوچنے کا ایک لمحہ بھی نہ ملا۔ فرخندہ اور فراست شاید کہیں چھپے ہوئے ان کے چلے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ فوراً یہ اندر گھس آئے۔ دونوں نے سنجیدہ چہرے بنائے ہوئے تھے، تشویش زدہ نظر آ رہے تھے۔ پھر فراست نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا خدا آپ کو ہر مشکل وقت سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بری گھڑی سے بچائے۔ فرخندہ بولی آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ فراست ہونٹ سکوڑ کر بولا کیا میں خیریت سے نہیں ہوں؟ قطعی نہیں۔ جو کچھ ہماری ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے نا وہ باعث تشویش ہے۔ عمر کا یہ دور بڑا سنگین ہوتا ہے، جوانی دیوانی کہلاتی ہے اور عشق ذات نہیں پوچھتا، مگر دوسرے پوچھ لیتے ہیں، اور ایسے پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات پورا شجرہ یاد آ جاتا ہے۔ سمجھانا ہمارا کام ہے اور سمجھنا سمجھداروں کا۔ وہ ہندو اور کالے جادو کے جال میں جکڑی ہوئی ہے۔ چندوسی کے ہندو پہلے بھی ایک دھوکہ کھا چکے ہیں اور نتیجے میں 4 اور 3 7 افراد مارے گئے۔ اس لیے عزیز جان ہوش و حواس قائم کرو، تھوڑے کہے کو بہت جانو۔ فراست نے اس طرح کہا کہ مجھے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ میں دونوں کی شرارت کو سمجھ گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اس ننھی سی عمر میں خود کو بکرات سمجھ لینا دانش مندی نہیں ہے۔ آنکھ نے جو کچھ دیکھا لب پہ آ گیا، برا نہ مانیے گا۔ بہتر ہے کوئی اور نصیحت؟ فی الحال تو یہ ہے کہ یہی التجا مان لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ہے چندوسی کے ایک مسلمان نے پہلے بھی ایک ہندو لڑکی کو پسند کیا تھا اور سارے بندھن توڑ کر اسے مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی تھی، مگر پھر خوب ہندو مسلم فساد ہوا۔ مسجد کے وہ پیش امام شہید کر دیے گئے جنہوں نے لڑکی کو مسلمان کیا تھا۔ لڑکے کے 2 رشتہ دار مارے گئے اور باقی دوسرے ہندو اور مسلمان مارے گئے۔ پوجا کالے جادو کے زیر اثر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ کہانی میں تمہیں تفصیل سے سناؤں گا۔ باہر کوئی ہے؟ باہر کوئی ہے، اس لیے اجازت۔ دونوں باہر نکل گئے اور میں ان کی باتوں کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ دونوں شوق شریر اور زندگی سے بھرپور تھے۔ رات کو سری رام جی آ گئے، سلامت علی بھی ساتھ تھے۔ سری رام مسکرا کر بولے آپ نے تو بالکل چولا بدل لیا میاں جی، میں تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، پہچان ہی نہ سکا تھا، مگر یہ اچھا ہوا، آپ کا آنا جانا کوئی انوکھی بات نہیں لگے گی۔ آپ نے پوجا کو دیکھا؟ ہاں، کیوں نہیں، کیا میری مشکل حل ہو جائے گی؟ آپ کو بھگوان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، میں اپنے معبود سے پر امید ہوں۔ میں نے کہا۔ بعد میں ان سے کالی موری کے بارے میں تفصیلات پوچھتا رہا۔ جاتے ہوئے سری رام نے کہا کل آپ ہمارے گھر آئیں گے؟ کل نہیں آؤں گا، بس یوں سمجھ لیں جیسے ہی ضرورت پیش آئی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا اور سری رام خاموش ہو گیا۔ دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کا ناشتہ ہوا۔ فراست کسی کام سے دوسرے شہر چلا گیا۔ سلامت علی دوپہر کے کھانے تک موجود رہے۔ کھانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ کسی کام سے جا رہے ہیں، رات کو واپس آئیں گے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ تم آرام کر کے شام کو نکلتے مسعود میاں، چلچلاتی جھلسا دینے والی دھوپ پڑ رہی ہے۔ نہیں، میں ایسے ہی چندوسی میں گھوموں گا۔ کچھ دور جا کر وہ اپنے راستے پر اور میں رات کو اچھی طرح پوچھے ہوئے کالی موری کے راستے پر۔ در حقیقت چیل انڈا چھوڑ رہی تھی۔ گلیاں اور بازار ویران پڑے ہوئے تھے۔ تانگے والے گھنے درختوں کی چھاؤں میں گھوڑے کو کھول کر خالی ٹانگوں میں سو گئے تھے۔ میں چلتا رہا اور پھر بستی سے باہر ویرانوں میں نکل آیا۔ پنچکی کی مخصوص آواز پیچھے رہ گئی تھی اور اب بگولے نظر آ رہے تھے۔
जो गर्म हवा के भंवर में चकराते हुए इस तरह गुजर जाते जैसे कोई इंसान उनमें छुपा हुआ हो। खेत कटे पड़े हुए थे, ताहद्दे निगाह कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो शमशान घाट नजर आ गया जिसके इंतहाई सिरे पर खंडरात बिखरे हुए थे। ये काली मूरी के खंडरात थे, मगर फासला बहुत ज्यादा था। दरमियान में जगह जगह दरख्त बिखरे हुए थे जिनकी छांव में लूमड़ियां आराम करती नजर आ जाती, मगर हल्की सी आहट पर उछल कर दौड़ पड़ती थी। जगह जगह जली लकड़ियों की राख और जली हुई इंसानी खोपड़ियों के ढेर नजर आ रहे थे। एक दरख्त की छांव में मैंने एक रंगीन लिबास मुतहर्रिक देखा, कोई इंसान था। मैं तेजी से चल पड़ा और उसके करीब पहुंच गया। कुछ फासले से ही मैंने रोने की आवाज़ सुन ली थी। आवाज़ निस्वानी थी। हैरानी हुई, उसके सामने आ गया। कोई देहाती लड़की थी जिसने खूबसूरत रंगीन घाघरा और चोली पहनी हुई थी। मुझे देखकर वो खौफजदा होकर खड़ी हो गई। उसने एक पोटली सीने में भींच ली थी और सहमी हुई आंखों से मुझे देख रही थी। बेहद हसीन लड़की थी, उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं होगी। हसीन तरीन नकूश धूप में तमतमा रहे थे। खुले हुए बदन के हिस्से पसीने में डूब गए। वो रो रही थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? रास्ता भूल गए हैं, हमारा मर्द बिछड़ गया है हमसे। तुम डकैत हो, हमका लूट लोगे क्या? उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा। नहीं, मगर तुम्हारा मर्द कैसे बिछड़ गया तुमसे? मैंने पूछा। हमका का मालूम, हमें तो डर लग रहा है। देखो, तुम ये सारे गहने ले लो और हमसे हमारी जान ना लेना, बस ये लो। उसने सीने से लिपटी हुई पोटली फेंक दी और वो खुल गई। उसमें बहुत से सोने और चांदी के जेवरात गिरकर जगमगाने लगे। मैंने एक निगाह उन्हें देखा और फिर उसे देखने लगा। उसकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थी। चेहरे पर लगावट भरी मुस्कुराहट थी। मैं चौंक पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हो सुंदर, हमारे मर्द से कहीं अच्छे, कड़ियल जवान। आओ, छाँव में आ जाओ, धूप में बीमार पड़ जाओगे। आ जाओ ना। वो नाज से बोली और बड़े बेढंगे से अंदाज में दरख्त की जड़ के करीब फैल कर नीमदराज हो गई। मैंने एकदम चेहरा घुमा लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अजीब दोहरी कैफियत का शिकार लड़की थी। कुछ लम्हात के बाद मैंने कहा, देखो सामने चंदूसी शहर है, तुम वहाँ चली जाओ। और मैं नज़रें झुकाए हुए था, मगर इस तरह भी मुझे उसके पाँव नज़र आ रहे थे। पहले तो गौर नहीं किया, मगर दूसरे लम्हे दिमाग में छन्नाका सा हुआ। उसके पैरों के पंजे सामने ना थे, बल्कि पीछे की सिमत मुड़े हुए थे। पिछल पैरी चुड़ैल मेरे जहन में आया एकदम और मैं घबरा गया।